ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ تھے محترم محمد آصف فرحان صاحب جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ساتھ میں منقبت امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، ان کا قصیدہ اور منقب بھی پڑھ رہے تھے۔ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 71 جان نثار ساتھیوں کی کربلا کی دھرتی پر قربانی پیش کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو بلند کیا۔ 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو واقع نے، 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو واقع نے، خنجر ہے رواں اس گردن پہ، یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہہ دیجئے یہ عرض کر وہ بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کس احتیاط سے چل رہے تھے کانٹوں پہ حسین، کس احتیاط سے چل رہے تھے کانٹوں پہ حسین، مٹ گیا تھا زمانہ اور سنبھل رہے تھے حسین، اور آئینے مشتق کا وہ شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر، وہ پیاسا ایسا فخر سے کیوں کرنا چومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ تو بھائی آصف فرحان صاحب بڑے احسن انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حاضری پیش کر رہے تھے، اور اہل بیت اطہار کی بھی شان کو بیان کر رہے تھے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارا بیڑا پار ہے، محبوب کے گھر والوں کو بھی غلام ہے، محبوب کے گھر والوں کو بھی غلام ہے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں شہر فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے حضور محدث اعظم ابو الفضل مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جن کی زندگی کا ایک کثیر وقت گزرا اور گزر رہا ہے، اور الحمدللہ ملک پاکستان کہ جتنے بھی ہمارے جن علماء گزرے ہیں اور ماشاءاللہ اب بھی جو شب و روز دین کی خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ موویز کی صورت میں، آڈیو ویڈیوز کی صورت میں، کیسٹوں کی صورت میں، ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے یہ ماشاءاللہ علماء دین کے جو خطبات ہیں وہ عوام اہل سنت تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ دین کے ان کا بہت بڑا دین کے دل کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کے کاروبار مال جان میں برکت عطا فرمائے، اور الحمدللہ صرف یہ ریکارڈنگ ہی نہیں کرنے والے، بڑے ماہر اچھے قاری بھی ہیں، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور ناشری بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نام کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم قاری محمد جاوید رضوی صاحب آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ یارو پتہ کیا ہے؟ قاری صاحب کو میں نے بلایا اور یقین جانے کہ جس طرح وہ مقولہ بنا ہوا ہے نا، محاورہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، ہمیں پتہ ہی نہیں حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جلیل
اکبر سید اور عالم دین، وہ بھی جب فیصل آباد کی دھرتی پر آتے تھے تو گھنٹہ گھر سے پہلے اپنے جوتے اتار دیتے تھے کہ محدث اعظم کی نگری میں ہم جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بہت بڑے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب، ان کے نام ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے ماموں جی ہیں مولانا احسان الحق صاحب عاشق مدینہ، یہ ان کے بیٹے نور الحق مدنی صاحب وہ جامعہ نظمیہ میں ایک مرتبہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے حضور محدث اعظم کی یہ کرامت بیان کی جو میں نے خود اپنے کانوں سے، ان قاری صاحب جانتے اس وقت ہمارا زمانہ ہے طالب علمی تھا، تو عاشق مدینہ ان کو کہہ لو لقب اور خطاب ملا ہوا تھا، تو وہ بھی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے، جس طرح مفتی امین صاحب، مولانا ابو داؤد صادق صاحب، تو وہ مولانا نور الحق صاحب وہ ان کا بیان تھا مدرسے کے اندر، تو وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بس حفلہ جو بچوں کو ہوتا تھا جمعرات کو وہ آئے تو قبلہ حضرت فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ چلو جو ہے نا ذرا آپ بیان کر دیں طلباء کے لیے، تو اتفاقاً آئے تھے جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے نظر کرامت بیان کی۔ کہتے کہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادگاہ میں جو حدیث شریف پڑھی تو جس طرح اسکول کالج کے اندر بریک ہوتی تفریح ہوتی تو کوئی آدھا گھنٹہ بتانے سے دنیا کے اندر بھی کچھ تفریح کا ہوتا ہے، تو کہتے کہ بریک ہوئی تو ہم باہر جان بازار چلے گئے، ایک جگہ بہت ہی اچھی وہ ضرورت کھجوریں وہ کہتے کہ مجھے نظر آئی، تو میں نے نا وہ کھجوریں دل میں سوچا کہ کلو لے لیتا ہوں، آدھا کلو امی ابو کے لیے اور آدھا کلو آج استادوں کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آدھا کلو 2 شوقوں میں نا وہ مولانا احسان صاحب نے وہ اس طرح شوقوں میں ڈلوا لی، تو کہتے ہیں جب جامعہ نظمیہ مدرسے کے قریب آئے تو دل نے کیا کہ یار یہ ساری کھجوریں استادوں کو دے دیتے ہیں، امی ابو کے لیے پھر لے لیں گے، تو چونکہ ڈبل شاپر تھا تو وہ ایک شاپر میں کھجوریں کر کے نا تو شاپر ڈبل کر لیا، تو وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دوبارہ چلے جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو استادوں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا کہ حضور یہ جو ہے نا مہنگی کی طرف سے دل کیا ہے کھجوریں ذرا مجھے اچھی لگی تو یہ ذرا رکھ لیجیے، تو رنگ اور کٹنے لگے تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بازو پکڑ لیا یہاں سے ایسے، کہا بیٹا ذرا بیٹھو، بیٹھ گئے دوبارہ، تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ شاپر تھا نا ڈبل تو وہ اتار لیے اوپر ایک شاپر کو اتار لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کھجوریں شاپر میں ڈالنا شروع کر دی اور پھر یوں کر کے نا پکڑا، لگتا ہے برابر وزن ہو گیا ہے، اور کہا بیٹا یہ جو ہے نا امی ابو کے لیے دے دو، تو انہوں نے کہا کہ استاد جی بس یہ آپ کے لیے استاد کے لیے امی ابو کے لیے، تو پھر آپ تھوڑے سے پھر دلال میں کہا بیٹا جب خریدی تھی نا تو اس وقت نیت رکھی تھی اب بھی وہی نیت رکھو۔ الحمدللہ یعنی بہار شریعت کے جو مصنف ہے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج بہار شریعت اٹھا کر دیکھو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے سب سے پہلا نام ہے تو حضور محدث اعظم ابو الفضل مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے لیے مہمان بھی ہے اور وہاں سے تشریف لائے، ان کی زندگی وہاں گزر رہی ہے، ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ محترم پیر محمد جہانگیر نظوی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج گلی گلی ہر محلے ہر بازار ہر پنڈ ہر شہر جڑی محفل ہو رہی نے سارا فیضان ہے میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جتھے میزار شریف ہے نا جنگ بازار وہ نال اشر مارکیٹ ہے، انہوں کہتے ہوندے سن گول باغ، اتنے باغ سی کی کہتے سی گول باغ، سمجھ آ رہی فہم؟ گول باغ دا نام سی۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمانے ہوندے سن کہ ہم رہتے گول باغ میں ہمارا عقیدہ گول مول نہیں ہے، الحمدللہ اسی اہل سنت حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے فرمایا کوئی کارخانہ بنانا جتیاں دا، کوئی مل آنا ہے کپڑے دی، کوئی کسی چیز دی، کوئی کسی چیز دی، فقیر نے ایسی مل لگائی ہے جتنے علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، قرہ حضرات تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہر گلی ہر محلے جڑی محفل ہو رہی ہیں صلاۃ و سلام دی صداواں، یہ سارا فیضان میرے آقا نعمت محدث اعظم پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور محدث اعظم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فیصلہ آباد تشریف لے کے آئے نا، تے پہلا جلوس جدو آپ نے کڈیا فیصلہ آباد، پتہ کنے بندے سی؟ 12 بندے، 12 بندے سارے نجدی سن اتنے، سب نجدی، بابی بڑی مخالفت، بڑا جناب رام کو گنڈے یہ وہ۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داتا حضور کا صدقہ یہاں یہ فقیر ادھر ہی رہے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جدو کوئی مشکل آ جانی، کوئی پریشانی، کسی نے پریشان کرنا، دکھ دینے، کہ آپ نے فرمایا کوئی ایسی گل نہیں، میں داتا حضور جا رہا ہوں، داتا حضور جا کے حاضری دینی، ساری پریشانیاں نس جان گی۔ یہ آپ کا فیضان ہے، بلکہ آپ کا احسان ہے سارے سے۔ علماء جڑے اہل سنت جن بھی پیچھے کتے بھی، دبئی چ مینوں علماء ملے، عراق کے حضور سیدنا غوث اعظم آپ دے روزے تے فقیر دی حاضری ہوئی، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے روزے تے حاضری ہوئی، امام حسین سرکار غازی عباس کربلا مولا ساری زیارت فقیر کر کے آیا۔ جتھے کتے بھی علماء ملے نے پوچھے جناب کتوں آئے ہو، کتنے پڑھے ہو، انہوں نے یہی دسیا حضور محدث رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد ہاں۔ کسی نے آخیا میں انہوں نے شاگرداں دا شاگرد ہاں، شاگرداں دا شاگرد ہاں۔ مدینہ پاک حاضری ہوئی الحمدللہ، والدہ صاحبہ والد صاحب میرے نال سن، فقیر دی حضور دی بارگاہ چ حاضری، اتنے بھی علماء مختلف علاقوں کے ملکوں جو امریکہ انگلینڈ وغیرہ جتنے کتنے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، تے مدینہ پاک حرم پاک سے بیٹھے ہیں، مولانا کتوں آئے فلاں جگہ کتنے پڑھتے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جناب محدث رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد ہاں، یا انہوں نے شاگرد ہاں۔ سارا فیضان حضرت صاحب درود شریف پڑھو سارے، صلی اللہ علیہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مل کے پڑھو، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو سہارا یا حضور دے غلام بیٹھے ہو، امام الانبیاء دے غلام بیٹھے ہو، حضور دے دیوانے دسو، غوث اعظم دے منن والے بیٹھے ہو، سانو سہارا مدینے والے لائے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ، تم ہی ہو آخری میرا سہارا، رسول اللہ، تم ہی ہو نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تمام احباب تشریف رکھے۔ ماشاءاللہ علماء تشریف لائے، علماء کرام تشریف فرما لے، حضرت صاحب تشریف لے آئے، علماء دی زیارت بھی کرو تے حضور دا ذکر کرو، میرے آقا دی نعت شریف مل کے پڑھو، حضور دی بارگاہ
علماء ساڈے سر دا تاج نے، علماء دا ادب کریا کرو. انہاں دا ساریاں بہاراں نے، انہاں دی وجہ تو اسی ساڈا عقیدہ جڑا اسی بچے ہیں. ورنہ اج کل لوگ جناب کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ ساریاں بہاراں ساریاں رونقاں اہل سنت دی علماء نال نے. پڑھو درود شریف صلی اللہ علیہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. مل کے پڑھو سوا تیرے سوا تیرے سوا
حسن انداز اور ترنم انداز میں جو مخصوص لہجہ حافظہ عباس سے اس کی دھرتی سے چلا، ماشاءاللہ قبلہ محمد جہانگیر رضی صاحب آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار گہوار میں ہدیہ ہے کہ تو محبت کے پھول شامل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے۔ وقت کے اندر آپ کو گنجائش نہیں علماء کی گفتگو سننی ہے، اب میں مختصر وقت کے لیے مخصوص انداز میں خطاب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب آئیں اور اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے ملفوظات عوامی اہل سنت تک پہنچائیں۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں اور وقت بھی واہ ہو گیا ہے، صبح کی نماز بھی ادا کرنی ہے، تو میں اپنا وقت مہمان خطیب کو دیتا ہوں اور ایک ہی خطیب کی گفتگو سنتے ہیں تاکہ مزہ بھی آئے اور ان کو بھی وقت ملے، جو مقصد لے کر آئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو۔ تو جناب مہمان خطیب کو آپ دعوت دیں اور ان کا خطاب سنتے ہیں۔ جناب دا اسم گرامی، ماشاءاللہ، میں جناب مہمان خطیب مفتی محمد شہاب الدین صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ لوگوں کو خطاب سنائیں اور ان کے خطاب سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔ علامہ مولانا محمد شہاب الدین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ سنت بھی پاک تو بن کے بھی کھا دے، لٹا دے تو سننے تو نام کو لٹا دے، پریشان کر دے تو لگتی نہیں ساجد، نعرہ رسالت لگا دے لگا دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔
تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تعجب کیا جو مہو پروین میرے نخجیر ہو جائیں، کہ برف اترا کے صاحب دولت بستم سر خدرا۔ اقبال کہتے ہیں یہ کوئی تعجب حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ کائنات میرے اشاروں پہ ناچ اٹھے، بس شرط اتنی ہے میں مصطفیٰ کا بن جاؤں، کائنات ساری میری بن جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب پیارے آپ ہی نے غلاموں سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اس میں محبت کے دعویٰ کرنے میں تم اپنے آپ کو سچا گردانا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی کسوٹی ہے، وہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرا کلمہ پڑھنے والوں پھر اتباع بھی میری کرو۔ پھر مشرق و مغرب سے بڑی آئیں گی، یہ آئین بن گیا، یہ قانون بن گیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں، ان کے در پہ پڑھ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ مشرق و مغرب کا پھر قانون نہیں ماننا پڑتا، جب سرکار کا کلمہ پڑا ہے تو قانون پہ مصطفیٰ کا ماننا پڑے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ اور پتہ ہے سرکار کی اتباع میں ہے کیا چیز؟ اتباع کتنی ضروری ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں گیا کہ جس نے میرا کہنا مانا، میرا منکر جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا منکر کون ہے؟ فرمایا وہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود میری اتباع نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے اندر دیکھیے، عقیدے ہیں تو وہ ہمارے اس طرح کو کوئی ادھر سے رافضی آتا ہے میں لوٹ کے لے جاتا ہے، کوئی ناسبی آتا ہے وہ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ستفترق امتی ثلاثا وسبعین کلهم فی النار الا واحدا۔ جس طرح باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے نا، بچوں فلاں 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 اپنا شریک کا جے بچ کے رویا ہے، ساری عمر انہوں نے تاتریاں پھیریاں نے بچ کے رویا ہے، پاک نبی جاندیا جاندیا فرما گئے، فرمایا ستفترق امتی ثلاثا وسبعین کلهم فی النار الا واحدا، میری امت ہے جو 72 فرقے ایجے ہون گے جڑے جہنم میں جان گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وہ کون سا ہے جنت میں جانے والا؟ فرمایا ما ہوا انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ درود پاک پڑھیے السلام۔ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت امام غزالی اور مختلف بزرگوں نے لکھا کہ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بلکہ اس گروہ کا نام بھی لیا۔ جب پوچھا کہ آقا وہ کون سا گروہ ہے، فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، جو جنت میں جانے والا گروہ ہوگا وہ اہل سنت کا گروہ۔ اہل سنت کی بھی پہچان کروائی۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی 14 صدیوں کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور اپنے کندھوں پہ 2-4 بسترے اٹھا لے اور گاؤں گاؤں پھرے اور اپنے آپ کے اہل سنت کہے، نا نا،
سنی کی بھی پہچان انہوں نے بتائی ہے جن کے واسطے سے ہم اہل سنت کا عقیدہ رکھتے بیٹھے ہیں۔ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضرت اہل سنت کون ہے، اہل سنت کون ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کئی چہرے چمکتے ہوں گے، کئی چہرے، اب بولو نا چمکتے والو، کئی چہرے چمکتے ہوں گے اور کئیاں کی بوتھیاں کالیاں ہوں گی۔ اب وہ کن کے چہرے ہیں جو چمکیں گے اور کن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا استقرأوا القرآن بأربع، 4 بندوں سے قرآن پڑھنا، اگر تمہیں توفیق خدا دے 4 سے قرآن پڑھنا، اور جو جس کا پہلے نام مصطفیٰ نے لیا اسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھو، ابی بن کعب سے قرآن پڑھو، اور حضرت سالم سے قرآن پڑھو، حضرت معاذ بن جبل سے قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کی اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ کن کے چہرے چمکیں گے قیامت کے دن اور کن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی رحمت شفیع امت جانے جانا سے سنا، آپ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے وہ اہل سنت والجماعہ۔ کن کے چہرے چمکیں گے؟ جو سنی ہے وہ بولے کن کے چہرے چمکیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، نعرہ تحقیق۔ اب اہل سنت، یہ بات یاد رکھنا کہ صرف ٹائٹل سے کوئی سنی نہیں بن جاتا، اہل سنت کی علامات بھی ہیں۔ اہل سنت کی میں علاماتیں بتاتا جاتا ہوں، آپ اپنے اور میں اپنے اندر غور کرتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ سنیوں کی علامتیں پائی بھی جاتی ہیں یا صرف ہم نام کی سنی ہیں۔ کیوں کہ یہ بات بھی عیاں ہے زمانے پر کہ جو شروع سے قافلہ چلا ہے وہ اہل سنت کا قافلہ ہے۔ جتنے محدث آئے، مفسر آئے، محقق آئے، مجدد جتنے آئے وہ اہل سنت و جماعت میں آئے۔ قربان جائے جتنے اولیاء آئے وہ سب اہل سنت تھے، کوئی بدعتی اور کوئی گمراہ ولی نہیں بن سکا، کیونکہ ولی ولایت سے ہے خدا کا دوست، اور خدا اسی جماعت سے اپنے دوست بناتا ہے جو جماعت سچی ہوتی ہے۔ جو جماعت کیا ہے؟ سچی ہے۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا، اب میری طرف توجہ کریں، قریب قریب نہیں آ جاتے ذرا قریب اور قریب آ جائیں، تھوڑا جا ہیلپ ہو، صرف توجہ میرے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے، سنی کی علامت کیا ہے، کہ جن کے بارے میں آقا نے کہا کہ جنت میں جائیں گے یہ سنی، ٹھیک ہو، یہ جنت میں جائیں گے ہمیں علامت بتاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی النبی، فرمایا سنی کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ کثرت سے میرے نانے پہ درود و سلام پڑھتا ہے، کثرت سے میرے نانا پر درود و سلام۔ وہ کون ہے؟ اذان سے پہلے بھی ہم پڑھے، اذان کے بعد بھی ہم پڑھے، اقامت سے پہلے بھی پڑھے، نماز پڑھی جائے تو پھر پڑھے، ارے خطبہ پڑھا جائے پھر پڑھے، جمعے کے بعد پڑھے، جب کبھی محفل سجائیں تو محفل ختم ہونے پہ پھر درود و سلام پڑھے۔ ہمارے تو پیر صاحب بھی وظیفہ دیتے تو کہتے ہیں اول آخر، اب بولو نا اول آخر درود شریف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب بھی اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، پتھر سلام کہتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں پتھروں میں سے مصطفیٰ
उस पत्थर को पहचान रहे हैं। अच्छा, अल्लामा यूसुफ नबहानी ने इसकी शरह में लिखा, जानते हो वो पत्थर कौन सा था? जानते हो वो पत्थर कौन सा था? कि जब भी महबूब गुजरे उसने सलाम कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो पत्थर कौन सा था? कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे के सामने जो दीवार थी, उस दीवार पे जो पत्थर लगा हुआ था, जब भी महबूब गुजरते वो पत्थर हुजूर को सलाम करता। हजारों पत्थरों में से वो पत्थर कि जब दरवाजा खुला तो सिद्दीक की जिस पे नगाह पड़े। दरवाजा खुलते पहले नगाह किधर जाती है भाई? दरवाजा खोले तो अंदर से आदमी बाहर जाता है, पहले सामने के दीवार पे नजर पड़ती है। उस दीवार पे जो पत्थर है, पत्थर पे न जाने कितनी बार सिद्दीक की नजर पड़ी। उसके अंदर कमाले इदराक आया, कमाले तकल्लुम आया, कमाले एहसासे खमसा का ज़हूर हुआ कि वो जानता था कि अब आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है और वो आमिना का लाल है। जब भी सरकार गुजरते, अभी सरकार ने लाने नबूवत नहीं किया, वो जब भी सरकार गुजरते तो वो कहता है रसूलुल्लाह तुम पर सलाम हो जाए, अक्का तुम पर सलाम हो जाए। बुजुर्गों ने कहा, इस हदीस पाक की रोशनी में, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, बुजुर्गों ने इस हदीस की रोशनी में कहा कि जब हजारों लाखों करोड़ों पत्थरों में सरकार उसकी पहचान रख सकते हैं, तो जो उम्मती दुरूद व सलाम पढ़े सरकार उसकी पहचान न रखते होंगे? वो काम करें हम कि जिधर मरे कब्र में पहुंचे सरकार कहें इन्हें छोड़ो, ये अपना ही है, हम इन्हें जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं, कुर्बान जाए। अहले सुन्नत की पहचान पहली वो कसरत से क्या पढ़ते हैं? दुरूदो कौन पढ़ो ना कसरत ना दुरूद पाक। और ये बात याद रखे, हम मुंह छुपा के क्यों जमाने में फिरे? क्या हमारे अकाबरीन ने कोई 2 नंबर काम किया? कोई काले करतूत किए थे? ना ना, हमारे अकाबिर चमकते काम करके गए, चमकते काम कर गए। हम पहला भी चमकते हुए हाथों से देंगे, चमकते हुए हर शहर से पहला देंगे। हम 2 नंबरी किसी को न खेलने देंगे, ना इजाजत देंगे। हम कल भी सरकार के थे, आज भी सरकार के हैं, मरने के बाद भी हमारा नारा यही होगा, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गया। हम छुपने छुपाने वाले नहीं है, हम इनमें गैर मानते हैं कि सरकार ने खुद बनवाया। फलां का नहीं पता था, फलां का नहीं पता था, फलां का नहीं पता था, फलां का नहीं पता था। मैंने कहा जो हदीसें सामने है वो भी कभी सुना दिया करना, सुना दिया करके। सरकार ने फरमाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब रावी है, बुखारी की हदीस है, और वो सहाबी रवायत कर रहा है कि जिसके चेहरे को देख के शैतान भाग जाए और जिसको फरिश्ते सलाम कहे, सिर्फ फरिश्ते सलाम ना कहें, आका ये फरमाए कि कयामत का जब दिन होगा तो मेरे उमर को मेरा रब सलाम कहेगा। वो हस्ती के हुजूर फरमाए, लौ काना बादी नबी काना उमर, अगर मेरे बाद नबी आना होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी बन के आता। वो हस्ती रवायत कर रही है, आपने फरमाया कामा फीना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअखबरना अन बदिल खल्क़ हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। फरमाया एक दिन सरकार खड़े हो गए, मौज में आए, आपने मखलूक की इब्तिदा से लेकर इंतहाई मखलूक तक, यहाँ तक के जन्नत में जन्नतियों के जाने तक और दोस्तियों में दोज़ख के अंदर दोस्तियों के जाने तक जो कुछ हो चुका, वो भी जो हो रहा था, वो भी जो कयामत तक होगा, सब कुछ मुस्तफा ने एक महफिल में बयान कर दिया। एक महफिल में जी ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मौजूदा क्यों आते थे? अकल में बात नहीं आती, पर करके कौन दिखाए? बोले नबी, मैंने कहा जो अपने महबूब को एक रातों रात लामका की सैर करवा सकता है और फिर लामका से वापस वादी के पतहा में पहुंचा सकता है, और अभी कुंडी भी हिल रही हो, बिस्तर भी गर्म हो, पानी भी चल रहा हो,
اور رب فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلان، ابھی تو رات کا کچھ حصہ گزرا تھا، ہم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کی سیر کروا دی، جنت و دوزخ بھی دکھائی، اپنا بھی مشاہدہ کروایا، جو اپنے حبیب کو یوں تھوڑی سے رات کے حصے میں ساری کائنات سے باہر بلا کے لامکان میں اپنا دیدار کروائے، محبوب کا دیدار کرے، پھر اوحا الی عبدہ ما اوحا، محبوب سے رات و نیاز کی باتیں کرے، پھر محبوب پلٹے چھٹے آسمان سے پھر لامکان کی طرف جائیں، پھر چھٹے آسمان آئے، پھر لامکان میں جائیں، پھر چھٹے آسمان پہ آئے، پھر لامکان میں جائیں، 9 چکر لگا کے 50 سے 5 نمازیں لے کر آئے، اتنے چکر کے باوجود ابھی ادھر رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، جو رب اس بات پہ قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں محبوب کے منہ سے جتنی باتیں مرضی نکلوا بھی سکتا۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے؟ سرکار ہر شے جانتے ہیں، بلکہ آؤ معراج کی رات سرکار نے صرف ہر شے کو جاننا نہیں ہے، سرکار نے ہر شے کو دیکھا بھی ہے۔ کیا کیا بھائی؟ دیکھا، خود سرکار نے فرمایا رہی تو ربی فی احسن صورہ، ہم نے رب کو بڑی آسان صورت میں دیکھا، بڑی آسان صورت میں دیکھا۔ اچھا، ایک مولانا تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ میں نے اللہ کو بڑی سونی شکل وچ ویکھیا، یہ ترجمہ کیا تو صدارت تھی حضور نعمت قاسم نعمت محدث اعظم پاکستان، ہمارے اکابر اس طرح عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہمیں فرمایا نا جو حدیث کے الفاظ ہیں وہی پڑھ، حدیث کے الفاظ پڑھ، اپنی طرف سے ترجمہ نہ کر، کیونکہ خدا آنکھ سے، چہرے سے، کان سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، جسم جسمانیت سے، زمانہ زمانیت سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، رب کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح بیان کر جس طرح مدینے کے چاند نے بیان کیا۔ رہی تو ربی فی آسانی سورہ، میں نے رب کو آسن صورت میں دیکھا۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا وہ آسن صورت میں تھا، اور دوسرا جب میں نے دیکھا تو میں بڑی آسن صورت میں تھا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ میں نے رب کو بڑی آسن صورت میں دیکھا۔ فقال یا محمد، گفتگو شروع ہے اللہ کی اور محبوب کی۔ فقال یا محمد قلت لبیک وصادق، فقال یا محمد قلت لبیک وصادق، فقال یا محمد قلت لبیک وصادق، فقال فیما یختصم الملأ الاعلی، قلت انت اعلم۔ پوچھا میرے بابو 10، اے آسمان چکن والے، عرش چکن والے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کیوں لڑ رہے ہیں؟ رب کو کوئی پتہ نہیں کہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کون لڑ رہے ہیں ابھی؟ فرشتے۔ فرشتے معصوم نہیں کہ غیر معصوم؟ بولے بھائی، کبھی کبھی مناظرہ معصوموں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، جھگڑا معصوموں کے درمیان بھی۔ یہ نہ دیکھا کرے کہ جھگڑا پڑ گیا تو ایک خطا پہ ہوگا، ایک یہ ہوگا، ایک وہ ہوگا۔ ارے خدا کے بندوں، کبھی جھگڑا معصوموں میں بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ہو ہی کیا ہو بزرگوں میں جھگڑا، تو ہم اس عقیدے پہ ہمیں یہ عقیدہ اکابرین نے پڑھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ حضرت مولا علی بھی ہمارے سردار، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، مراتب میں فرق بے شمار، لیکن نہ امیر معاویہ کو بھونکو، نہ مولا علی کا دامن چھوڑو، وہ بھی ہمارے سردار ہیں، یہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ جھگڑا تو معصوموں میں بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے کہ مناظرہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان بھی ہو گیا۔ کن کے درمیان مناظرہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہو گیا۔ اب دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ دونوں رسول ہیں کہ نہیں؟ جلیل القدر ہیں کہ نہیں؟ دونوں پیغمبر۔ اب کس کی گستاخی کرو گے؟ نہیں، ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے۔ مناظرہ کس بات پہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا جان، نہ آپ گندم کا دانہ کھاتے، نہ یہ بکھیڑا ہوتا، نہ کوئی جگتی ہوتا، نہ کوئی دوستی ہوتا۔ حضرت موسیٰ پاک نے کہتے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پترا اے 10 میں پہلے بڑے ہاں کہ تقدیراں پہلے لکھی ہیں؟ میں پہلے بڑا یا تقدیر پہلے لکھی گئی؟ یہ تقدیر پہلے لکھی گئی۔
فرمایا تقدیر میں لکھا تھا نا کہ آدم نے دانا کھانا ہے؟ جی لکھا تھا۔ فرمایا اسی سے پوچھ کیوں لکھا تھا؟ ہم حکم کے بندے ہیں، بس بات اتنی ہے۔ تو معصوموں کے درمیان بھی کبھی مناظرہ ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ حق فلاں کی طرف تھا، حق ہے مولا علی کی طرف۔ وقت مقابل جن سے خطا ہو گئی وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، کیونکہ آقا نے خود فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں بند کر کے رکھنا۔ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، من رآنی و آمن بی، فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، لا تمس النار مسلم رآنی اور عمل رآنی، جنہوں نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتے۔ اسے جہنم کی آگ یہ ٹھیک ہو گیا، وہ حاضری ہو گئی ہے، درود پاک پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ امت کا وہ بہترین طبقہ جنہوں نے اس ہستی کو دیکھا جن کے آنے کی دعائیں پہلے نبی کرتے تھے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ غوث، قطب، ابدال، پیر، فقیر، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر وہ مقام نہیں لے سکتے جہاں ایک ادنا صحابی بھی پہنچ گیا، جنہوں نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا، ایک نظر دیکھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا، ادھر دیکھا ادھر تلوار پڑی، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا۔ لیکن لکھا ہے محدثین نے اور ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ غوث اور قطب اور ابدال اور شیخ الحدیث ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے جہاں صحابی پہنچ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن دیکھنے میں کبھی آپ نے غور کیا کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی پورے جسم کا، چہرے کا نقشہ میری آنکھوں میں مرتسم ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں میں میرا چہرہ مرتسم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے چہروں کے عکس دوسرے کی آنکھ اور پتلی میں چلے جاتے ہیں۔ واہ قربان جائے صحابہ پر، تم محبوب کی پتلیوں میں رہتے تھے، محبوب تمہاری پتلیوں میں رہتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، اور ان میں کچھ تو ایسے تھے کہ جن کو ایک محفل میں سرکار نے جنتی قرار دے دیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ کہہ کے 10 بس اسی پر بھی نہیں کی، بلکہ ایک جنگ بدر ہوئی، جب واپس پلٹے محبوب اور محبوب علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں ماہ حرام، جبریل آئے رب کا پیغام لیتے ہوئے، تو جبریل نے کہا آقا رب پیغام دے رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ 313 نکلے تھے جنگ بدر کے لیے، وہاں 14 شہید ہو گئے، باقی جو 313 میں سے 299 پلٹ کے مدینہ آئے۔ رب فرماتا ہے اے مالو ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اے جنگ بدر سے واپس پلٹنے والوں، آج کے بعد جو تمہارے دل میں آئے وہ کر گزرو، تم پہ جنت واجب کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، تم پر کیا واجب ہو گئی ہے؟ کتنے تھے؟ 313، ان میں حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں، سعد بھی ہیں، عمار بھی ہیں۔ قربان جائے 313 کو خوشخبری مل رہی ہے، سعد بن عبادہ بھی ہیں، سعد بن معاذ بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں جنہوں نے سارا ابو جہل کا اتارا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب طبقہ، اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں جنت ہے، کہا اے معلوم ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے، جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ نماز پڑھو یا بولو نا، سانو معافی ہے، بولے نا، کوئی معافی نہیں۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، جہاد کرو نہ کرو، کچھ کرو نہ کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، تم ویسے ہی جنت میں۔ یہ خوشخبری ملی، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، 2 ہجری جنگ بدر میں 17 رمضان کو، 2 ہجری
जंग बदर 17 रमजान 3 हिजरी गुजरा, 4 गुजरा, 5 गुजरा, 6 आया, 6 गुजर के 7 हिजरी का मुहर्रम आया, एक जंग हुई। उस जंग में मौला अली के हाथों दरे खैबर टूटा, वापस पलटे, एक मुकाम आया, मुकाम साहबा। असर की नमाज का वक्त मेरे महबूब पढ़ चुके थे, अली ने नहीं पढ़ी। फरमाया अली इधर आओ। आका क्या बात है? हम आराम करना चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं। सरकार मौला अली बैठ गए। मेरे आका ने अपना सर अक़दस उनकी गोद में रख दिया। सरकार मर्रे आराम हुए। हजरत अली चेहरा अनवर की जियारत कर रहे हैं। असर नहीं पड़ी, जाते जाते सूरज डूब गया। आपने वाकया तो सुना है कि जैसे सूरज डूबा मौला कायनात की आंखों में आंसू। यार मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल पहले तो माफी लग गई। ए मालूम आशे तुम अली जो दिल में आए करो, अली जो तुम्हारे दिल में आए करो, लेकिन इसके बावजूद नमाज कदा होने पे मौला अली क्यों रो रहे थे? वो तो डिग्री ले चुके जन्नत की, और सिर्फ डिग्री जन्नत की नहीं मिली, बल्कि इससे पहले आओ मेराज की रात जब महबूब पहुंचे वादिये आओ अदना में, तो रब ने कलाम किया। कलाम करते हुए कहा, प्यारे आओ मैं तुझे राजो नियाज की बातें करूं। उन राजो नियाज की बातों में एक बात यह भी थी कि तेरा जो वीर अली है, अभी हिजरत भी नहीं हुई, पहली रात मेराज की रात पहुंचे वादिये आओ अदना में, रब कलाम कर रहे, तेरा वीर अली है। अल्लाह क्या हुआ? फरमाया इन्नहु हुवा सय्यदुल मुमिनीना व काइदुल गुर्रल मुहज्जलीना। फरमाया वो तेरी उम्मत का इमाम भी है और मुत्तकीन का कायद भी है, और क़यामत के दिन जब चमकते चेहरों के साथ तेरी उम्मत पुर सिरात पार करेगी, उन सब की क़यादत भी अली के पास है। इमाम तबरानी ने, बल्कि आका हिजरत की शब, हिजरत के बाद आपने क्या फरमाया था कि जब एक एक को भाई भाई बनाया तो मौला अली से फरमाया, मौला अली बका अली अली रो पड़े। पर मैं क्यों रोए हो? अर्ज किया आका हर एक का वीर बना दिया, मेरा वीर नहीं बनाया। पर मैं अमा दर्दा अंत अली फिर वल्लाह खिरा, जब तू इस बात पे राजी नहीं है, तू दुनिया में भी मेरा वीर है, क़यामत के दिन। लेकिन नमाज कदा होने पे रो रहे हैं, हम किस बात के लिए? नमाज कदा होने पे रोए। आंखें जो खुली, ताजदार मदीना ने फरमाया अली क्यों रोए? कहा यार रसूलल्लाह नमाज असर जाती। अच्छा, बाद रवायतों में आता है कि सरकार ने पूछा अदा पढ़ना चाहते हो कदा? कहा यार रसूलल्लाह अदा ही पढ़ना चाहता हूँ। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी तातिका व ताति रसूलिक फर्दुद अलैहि शम्स। अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था। सूरज वापस पलट आया, मौला अली नमाज अदा कर रहे। तो सिर्फ हजरत अली के लिए हुजूर की दुआ से नहीं पलटा, एक मर्तबा और भी खड़ा हो गया। कब? निकालिए शवाहिदुन नबुव्वत, मुल्ला नूरुद्दीन जामी लिखते हैं मकाम सिफ़ीन या मकाम नहरवान, इन दोनों में से जंग थी। मौला अली लड़ रहे थे, मध्य मुकाबल फौज लड़ रही है। लड़ते लड़ते नमाज असर का टाइम जाने लगा, सवाल का टाइम शुरू होने लगा। हजरत मौला कायनात ने पलट कर सूरज की तरफ देखा, फरमाया थम जा, उसी तरह रुक जा जिस तरह महबूब के जमाने में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी। उसी तरह थम, रुक जा, अभी अली की नमाज रहती है। सूरज रुका रहा यहां तक कि मौला अली जंग से फारिग हुए। आपने नमाज पढ़ी तो फिर सूरज डूबा। इकबाल ने इसी का नक्शा खींचते हुए कहा था, ताज्जुब क्या कि महो परवी मेरे नखचीर हो जाएं, कि बरफितरा के साहिब दौलते बस्तम सरे खुदरा। ये कोई ताज्जुब हैरानगी वाली परेशान कुन बात नहीं है कि शम्सो कमर चांद सितारे तेरे इशारों पे नाचे, और तू जहां चाहे वो रुक जाए, जब चाहे वो चल पड़े, सितारे तेरे कंट्रोल में आ जाए। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। बात इतनी है तू मदीने वाले से वफा कर, कायनात तेरे साथ वफा, बस वफा की बात। बत्ताबियोनी, तुम मेरी इत्तबा करो, मेरे साथ वफा तो करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, खुदा तुमसे प्यार करेगा। खुदा क्या करेगा? तुमसे प्यार करेगा। यही बात है ना कि जंग में एक सहाबी ने वफा की इंतहा कर दी
کہ جب آقا کریم جانے جانا پہ ہر طرف حملہ ہو رہا تھا، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، تیروں کی بارش کر رہے تھے، حضور تیر پکڑا رہے تھے. ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلا، سعد تیر چلا، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہیں. ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہیں. حضور اس صحابی سے کہہ رہے تھے تجھ پہ میرے ماں باپ. ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. حضرت سعد سے کسی نے پوچھا پھر کتنے تیر چلائے، کتنی دعائیں ملی؟ فرمایا ہر تیر محبوب پکڑاتے تھے، میں چلاتا تھا. سرکار پکڑاتے تھے، میں چلاتا تھا. اے میں یا سعد فدا کا ابی و امی. کہا کتنے تیر پکڑائے؟ فرمایا 1000 تیر جو تھا محبوب نے پکڑایا. ہر تیر پہ مصطفیٰ نے یہی فرمایا سعد تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ. اللہ اکبر. اور پھر سعد کو بارگاہ رسالت سے کیا ملا؟ سعد حضور کی بارگاہ آقا نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم استجب، اے اللہ قبول کر لیا کر. کیا دعوت سعد، آج کے بعد سعد جو تم سے مانگے. دعائیں منگوائی نہیں جاتی، لی جاتی. دعائیں منگوائی نہیں جاتی، کرم یہ ہے کہ خود مل جائے. کہا اے اللہ سعد جو تجھ سے مانگے اس کی ہر دعا قبول کر لینا. یہی سعد ہیں کہ جب آیا ایران میں، عراق میں جنگ کا وقت آیا اور مد مقابل ایرانی فوج دوڑی، پل بھی انہوں نے توڑ دیے اور کشتیاں بھی لے اڑے اور مسلمانوں کا لشکر دریا کے کنارے، دجلہ کے کنارے رک گیا. سعد بن ابی وقاص سپاہ سالار تھے، گھوڑا میدان میں لائے، کنارے پہ کھڑے ہوئے. کیوں رک گئے؟ دریا چل رہا ہے اپنی جوبن پہ. فرمایا میرے پیچھے گھوڑے ڈالتے چلے جاؤ. سعد کا گھوڑا پانی میں گیا، پیچھے صحابہ کے گھوڑے گئے، تابعیوں کے گھوڑے گئے. اس طرح پانی کے اوپر دوڑے جس طرح صحرا اور ریت پہ گھوڑے دوڑتے. دیکھنے والے ایرانی پکار اٹھے دیو آندر دیو آدھے تو کوئی جن آ گئے، جن آ گئے. اور جب آپ باہر نکلے، آپ سارا لشکر باہر نکالا، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو کوئی شے تو نہیں دریا میں گر گئی؟ ایک مجاہد آگے بڑا، میرا پیالہ گر گیا تھا. آپ نے دریا سے کہا ہمارے مجاہد کا پیالہ پیالہ واپس کر. وہ بہا کے لے گیا تھا. پیالہ گردابے پانی سے واپس آ رہا ہے، پیالہ باہر پھینکا گیا. کیا ہے یہ؟ کی محمد سے وفا. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے وفا کی تھی. ایک جنگ میں ایک صحابی کے اپنا پیچھے پشت پہ اپنا جنگ کا سامان تھا، تلواریں تھی اور ضروری سامان تھا. میرے محبوب بھی اس جنگ میں تھے. حضور نے اپنا سامان بھی اس صحابی کے پشت پہ لاد دیا. ایک اور نے دیکھا تو اس نے بھی لاد دیا، ایک اور نے دیکھا اس نے بھی لاد دیا. 7 بندوں کا سامان اس صحابی کے پشت پہ ہے. صحابی کا اصل نام کیا ہے؟ دنیا بھول گئی. صحابی کا اصل نام کیا ہے؟ شاید کوئی محدث جانتا ہو کیا نام ہے. لیکن حضور مسکرا پڑے، مسکرا کے کہنے لگے انت سفینہ، تو تو ہمارا سفینہ ہے، تو تو کشتی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میری پشت پہ جتنا مرضی سامان لا دیا جائے مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میں مصطفیٰ کی کشتی ہوں. میں مصطفیٰ کی کشتی ہوں. قربان جائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ملک شام میں جنگ ہو رہی تھی تو یہ بھول گئے، راستہ بھول گئے حضرت سفینہ، اور بھولتے بھولتے جنگل میں جا نکلے. آگے سے شیر نکل آیا. جب ببر شیر نکلا حملہ آور ہونے والا تھا، حضرت سفینہ نے رک کے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. شیر سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، میں معمولی نہیں، مصطفیٰ کا غلام ہوں. میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. قربان ہے. شیر کان ہم بولتے بھی نہیں، اسے کیا سمجھ؟ وہ ادراک، صاحب ادراک نہیں ہے شیر، لیکن جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کے سامنے اللہ رب العالمین بھی انہیں صاحب ادراک کر دیتا ہے، صاحب ادراک بنا دیتا ہے. شیر نے گردن چکا دی. شیر کیا سفینے تائیں سن رایا راہ جاندے، جڑے غلام نبی اللہ دے اساں غلام ہونا دے. قربان ہے. کیا کیا ہے؟ وفا کی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج کتنے فرقے، کوئی صحابہ سے باغی ہو گیا،
کوئی اہل بیت سے باغی ہو گیا, کوئی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو گیا, کوئی حضور کے علم شریف کا منکر ہو گیا, کوئی حضور کے اختیارات کا منکر ہو گیا, کوئی حضور کے خیال کو برا کہہ رہا ہے, کوئی حضور کو نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے. ایک اہل سنت کا چمکتا ہوا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کا پہلا سالار حضرت ابوبکر صدیق ہے, دوسرے حضرت فاروق اعظم ہے, پھر عثمان غنی ہے, پھر مولا علی حیدر کرار ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, امام زین العابدین ہے, حضرت امام باقر ہے, حضرت امام جعفر صادق ہے, حضرت موسیٰ کاظم ہے, حضرت علی رضا ہے, حضرت محمد تقی ہے, حضرت علی نقی ہے, حضرت حسن عسکری ہے, حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر, پھر حضرت حسن سنجری ہے, معین الدین حسن سنجری ہے, پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے, پھر بابا فرید الدین گنج شکر ہے, نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے, باجدید بستامی ہے, جنید بغدادی ہے, پھر گولڑے والا تاجدار, پھر میر علی شاہ ہے, پھر امام احمد رضا خان ہے, پھر محدث اعظم مولانا ہمارے چمکتے ہوئے جو چہرے جنہوں نے عقیدوں کی اپنے اپنے دور میں حفاظت کی. حضرت مجدد الفسانی اہل سنت کا چمکتا ہوا مینار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. آج بڑے بڑے گاڑیوں پیروں کی بھی گاڑیاں مڑ جاتی ہیں, ہوا ادھر کی گاڑی ادھر مڑ گئی, ہوا ادھر کی تو گاڑی, کیونکہ مہنگی مہنگی گاڑیاں نا, اسٹیئرنگ بھی ہے, موڑ لیتے ہیں, موڑ جاتے ہیں کہ نہیں, سبحان اللہ. اور ہم نے اس دور میں ایک ایسے بابے کو بھی دیکھا جس کا اسٹیئرنگ ہی کوئی نہیں تھا, ویل چیئر تھی, یا آگے جاتی ہے یا پیچھے جاتی ہے, اور اس نے آگے آگے ہی رکھی, پیچھے مڑ کے نہ اس نے دیکھا. پھر انہوں نے وفا کی تو زمانے وفا دکھا بھی دی. حدیث پاک حضور فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 40 ہو جائے نا کٹھے, دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دیتا ہے. قربان جائیں حضور سے وفا کرنے والے, تیرے جنازے پہ 40 نہیں, 400 نہیں, 4000 نہیں, 40,000 نہیں, 4 لاکھ نہیں, کتنے اکٹھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر حضور سے وفا نہیں لے جاؤ سب کچھ, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیں, چونکہ میں عقیدے کی ترجمانی کے لیے یہاں آیا, عقیدے کی ترجمانی کی یہ بات یاد رکھنا, قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوالات, ہر کسی سے پوچھے جائیں گے. ماں باپ سے ان کے بچوں کے حق پوچھے جائیں گے, بچوں سے ان کے ماں باپ کے حق, پڑوسیوں سے پڑوسی کے حق پوچھے جائیں گے, حق حلال کمائی اور کمائی کہاں گزاری, یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا. لیکن کب پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن بیوی سے میاں کے بارے میں, میاں سے بیوی کے بارے میں, بچوں سے والدین, والدین سے بچوں کے, پڑوسی سے پڑوسی کے, استاد سے شاگرد کے, شاگرد سے استاد کے, پیر سے مرید کے, اور مرید کے پیر سے بھی پوچھے جائیں گے. ہر کسی سے حق پوچھے جائیں گے. مجھے یہاں حضرت غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یاد آئے, انہوں نے لکھا کہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت مجدد الفسانی کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں. ان سے کسی بزرگ نے, ان سے کسی مرید نے پوچھا, حضرت پیر کے اوپر مرید کے, مرید کے اوپر پیر کے کیا, مرید کے اوپر پیر کے, اور پیر کے اوپر جاگنے میں دے ہو, ستے پہ ہو, سبحان اللہ کے دے ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے سبحان اللہ کب کی بچا کے رکھی ہے. معراج کی رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا میرے محبوب کی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, پیاریا سونیا جا کے اپنی امت نو میرا سلام آکھیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سلام آکھی تے لال پیغام آکھی کہ جنت ایک بڑی ویلی تھان پئی ہے, سبحان اللہ نال پور کر لو. سبحان اللہ سے درخت لگانا, ویلا رڑا میدان پہ آ جائے. یہ بھی میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں, میں باب نہیں بتاتا, جلد نہیں بتاتا, بس اتنا حوالہ بتا دیتا ہوں. بخاری کی آخری حدیث, بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان وتملأ علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا یہ جو 2 کلمے میں نے پڑھے ہیں نا تمہارے سامنے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, فرمایا یہ زبان پہ بڑے آسان ہیں, میزان پہ بڑے بھاری ہیں. جب عمل تولے جائیں گے میزان پہ نیکی اور بدیوں کے, فرمایا جتنی بھی کمی ہوگی اسی سبحان اللہ سے پوری ہو جائے گی. اور
हम तो अहले सुन्नत बाकी जगह पे सुभान अल्लाह बचा बचा के भावे रख लिए, लेकिन सरकार ने हुस्न का तज़किरा है, प्यार का तज़किरा है, साहब का तज़किरा है, तो फिर सुभान अल्लाह हमारे दिल से निकलती है, बचा के नहीं रखते। क्यों? ये हमारे अकाबरीन ने पढ़ाया है। जब उठाया था गोलड़े वाले पीर ने कलम तो लिखा मुख चंद बदल शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली ज़ल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जे शान तू शाना सब बनिया, ए सूरत शाला पेश नजर रवे वक्त नजर नाले रोजे हशर जद पुल थी होसी साडा गुजर, तद खोटियां थी सन फिर खड़ियां, लिखते ताजदारे गोलड़ा की जहां कलम टूटी, जहां आखिरी लिखा तो ये कह के बस कर गए सुभान अल्लाह। मा अजमला का मा अहसन का मा अकमल का, और किथे बहरे अली किथे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए। बात कहां से चलेगी कहां तक? हजरत सादी ने अकीदे का, ये बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, तब ये हमारे पास ये आले सुन्नत का चमकता हुआ दीन जिंदा है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये बात याद रखो, इस वक्त 10,000 के करीब पूरी दुनिया में मजहब है और दीन है, 10,000 के करीब दीन है, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह को कौन सा दीन पसंद है? इस्लाम। बोलो ना इस्लाम। और इस्लाम में आज कितने फिरके हो गए, पर हुजूर को कौन सा मजहब पसंद है? बोलो बोलो अहले सुन्नत। और अहले सुन्नत के अकीदे सुनते जाओ। अहले सुन्नत का ये शुरू से अकीदा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज को जानते हैं, हर शय को जानते हैं। ये पहला अकीदा। दूसरा अकीदा क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर शय को देखा हुआ है, जब वो चाहे तवज्जो करे तो देख भी लेते हैं। मेराज की बात हो रही थी तो अल्लाह ने फरमाया महबूब प्यारे ये अर्श उठाने वाले फरिश्ते किस बात पे झगड़े, तो ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये अदब का पहलू समझाया हमें कि जब शागिर्द उस्ताद के पास हो, जब मुरीद पीर के आगे खड़ा हो तो फिर अपने इल्म का इजहार नहीं किया करता, बल्कि कहता अंत आलम, तू बेहतर जानता है, तू बेहतर है जानता है। कुर्बान जाए, तू बेहतर जानता है, अल्लाह तू बेहतर जानता है। फिर हुआ क्या? काल फवादा याद भाई बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सबिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के ऊपर रखा। इससे ज्यादा कुर्बत क्या है? दूजा टोला आंदा है, दूजा टोला आंदा एक मिथ पई सी, एक फुट दा फासला सी, एक गज दा, विच पर्दा सी। मैं कि इन्नियां बुलंदियां ते बिठा के ते फिर पर्दे थे, फिर पर्दे में, फिर भी पर्दे में, अगर जी पर्दा सी। मैंने कहा तू कहता है पर्दा, उससे ना पूछे, उससे ना पूछे कि जिनको हुजूर ने कहा था अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व तावील किताब, अल्लाह ये मेरा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, इसको कुरान की तफसीर का इल्म सिखा। तो हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं मुझे कोई मामूली किताब की तफसीर का इल्म नहीं मिला जी, कितना मिला? फरमाया लौ दाला ली कारो बहीन लवजदतु भी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊंट की रस्सी किधर पड़ी, वो भी कुरान से मैं ढूंढ लूंगा कि मेरे ऊंट की रस्सी किधर पड़ी। आपसे पूछा गया हजरत देखा है कि बेच पर्दा सी किथा सन कोई विथा सन? आपने फरमाया ताजबूना अताजबूना अंत अन यकून खुल्लतु इब्राहीम वल कलाम लि मूसा व रुयतु लि मुहम्मद। फरमाया ये कोई ताज्जुब और हैरानी की वाली बात है कि जब खुल्लत तकसीम करने की बारी आई अल्लाह ने खलील बनाया इब्राहिम को, और जब कलाम की बारी आई तो कलाम किया मूसा से, और दीदार की बारी आई तो दीदार की खाया आमिना के साथ। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से जब पूछा गया देखा है हजरत देखा है? आपने फरमाया रहा हो। अरे बात तो रहा हो से भी पूरी हो सकती थी, हाँ देखा है, लेकिन वजद में आ गए और बोल उठे। और पूछने वाले कि महबूब ने रब को देखा, तो इमाम अहमद हंबल बोल उठे देखा है, 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 हत्ता तरफ सुनता जहां तक उनके सांस टूटे सर में
خبر دی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ کے غم میں تو بابا رو رو کے نبی نہ ہوئے. آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، اے میرا کرتا لے جانا میرے بابا دے اٹھان دے تے جے دینا شرک ہوندا تے کدی یوسف بھی نہ بھیج دے تے لے کے بھی صحابی آئے نے. دو نبیاں دے تو صحابی ہیں نہیں کون؟ حضرت یوسف نبی، حضرت یعقوب نبی کے صحابی، وہ دونوں بھائی آپ کے. وہ کرتا لے کے آ رہے ہیں اور اس کرتے سے فائدہ نبی اٹھا رہے ہیں. بھیجا نبی نے، فائدہ نبی نے اٹھایا ہے. یہ نس بتا رہی ہے بزرگوں کے تبرکات سے فائدہ اٹھانا یہ نبیوں کی سنت ہے. آؤ ذرا سورہ بقرہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جب اللہ کے ایک نبی حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور کہنے لگی جی ساڈے اوپر کوئی سردار مقرر کرو، حاکم مقرر کرو، بادشاہ مقرر کرو. آپ نے فرمایا پھر اسی مقرر کر دیے، منظور ہے؟ کہ جی منظور ہے. بکریاں چران والے ایک بندے نو بادشاہ کنوں وہ زمانے بھی زرداری ورگے ہے سن. ہم اتنے مربع والے زمینے والے 3% لوگ، ہمیں نہیں بنایا جا رہا بکریاں چرانے والے کو. فرمایا ہاں ہاں بات یہ ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے، اس کے اندر پاور بھی ہے. علم بھی ہے اور پاور بھی ہے. تو ویکھیا نہیں میرے علم بھی تو پاور بھی. علم والے اور پاور والے سیاستدان ہوتے ہیں اور چوزے کبھی سیاستدان نہیں ہو سکتے اور نہ جاہل ہو سکتے ہیں کہ جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ آتی ہو، جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، جن کو لفظ خاتم النبیین بھی نہ پڑھنا آتا ہو. اور چوزے اس قسم کے ایک مرتبہ ان کو جیل کی سیر کروا دو اور انہیں وہی پھینٹا لگواؤ جو انہوں نے علماء کو لگوایا. یہ سب کچھ بکیں گے کہ ہمیں کیا کیا قوم کا کھاتے ہیں. فرمایا ہم نے اس طالوت کو بکریاں چرانے والے کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے یہ پاور والا بھی ہے، علم والا بھی. سیاست کے کتنے اصول ہیں سیاسی بادشاہ کے؟ یہی دو، پاور بھی ہو اور علم بھی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. فرمایا اچھا اس کی بادشاہی کو کوئی دلیل چاہتے ہو؟ جی دلیل چاہتے ہیں. فرمایا ان آیت ملک ایات کے. فرمایا اس کی بادشاہی کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، تمہارا وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق جس میں بقیۃ من آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات پڑے ہوں گے. جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ پاک کی جوتیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ پاک کی دستار ہوگی، حضرت موسیٰ پاک کا ڈنڈا ہوگا، حضرت ہارون کا جوتا شریف ہوگا، حضرت ہارون کے جو ہے وہ دستار مبارک ہوگی، تورات کی کچھ عبارتیں ہوں گی. فرمایا وہ جس صندوق کے اندر تم نے رکھی تھی، صندوق قوم مالکہ اٹھا کے لے گئی تھی، اس کو فرشتے اٹھا کے دوبارہ لائیں گے. فرمایا جب لائیں گے تو سمجھ لینا اس طالوت کو میں نے بھی مقرر کیا ہے، خدا نے بھی مقرر کیا. اچھا فرشتوں نے کیا اٹھایا ہوگا؟ حضرت موسیٰ پاک دیاں چپلاں، حضرت ہارون دیاں چپلاں. ایک چپل تبرکات ہیں کہ نہیں؟ وہ تبرکات آگے رکھنا جنگ جیت جاؤ گے. میں نے کہا قربان جائیں کہ جب حضرت موسیٰ پاک کی جوتیوں سے فائدہ ہو رہا ہے، حضرت ہارون کے نالین سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ڈنڈے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ قرآن کی نص سے ہے، تو بتائیں اگر موسیٰ پاک کے نالین فائدہ دے سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے نالین فائدہ دے سکتے ہیں. یہ دو آیتیں. وہ مجھے کہنے لگا پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ حجر اسود سے حضرت عمر نے کہا کہ انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اور اگر تجھے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا تو میں نہ چومتا. اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا تو نے حدیث آدھی پڑھی ہے، پوری بھی پڑھ. یہ پوری کیسے ہے؟ میں نے کہا جب حضرت عمر نے اسے چوما تھا نا تو یہ بات کہی تھی، پیچھے کوئی کھڑا بھی تھا. اس نے کہا نا امیر المومنین نہیں، یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا کیا واللہ لیبعثنہ اللہ، قیامت کے دن یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسے حجر اسود کو اٹھائے گا اور اٹھائے گا ہوگا کیا؟ لہو عینان یبصر بہما، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھ رہا ہوگا، ولسان ینطق بہ، اس کی زبان بھی ہوگی جس سے یہ بولے گا، ویشہد علی من استلمہ بحق، جس نے حق کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور عشق کے ساتھ اسے چوما ہوگا، قیامت کے دن اس کے حق میں یہ گواہی بھی دے گا. یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی کرتا ہے. حضرت عمر نے پلٹ کے دیکھا
یہ کون ہے جس نے مجھے یہ جواب سکھایا؟ جب پلٹ کے دیکھا تو وہ ہستی تھی جس کی زیارت کرنا بھی خدا کا ذکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب نظر پڑی تو وہ ہستی تھی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. صرف تکنا عبادت نہیں، ذکر و علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. حضرت علی کو خدا شرف. تو حضرت عمر ابن خطاب کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ جب دیکھا تو الفاظ یہ نکلے تھے لولا علی لہلک عمر. آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. قربان جائیں. ہم الحمدللہ اہل سنت صحابہ کے بھی عاشق، ہم صحابہ کے بھی عاشق، اہل بیت کے بھی عاشق، حضور کی امت کے سارے ولیوں کے بھی عاشق. ہم حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار، ہم حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار. یہ بات بھی عقیدہ سن لے. اگر کوئی کروڑویں ہمارے دل کے اندر یہ بات آ گئی، ہم کروڑویں حصے میں بھی یہ بات آ گئی کہ مرزائی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کروڑواں حصہ بھی آ گیا، اس سے لمحے کا جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا مدعی نبوت سے جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے. تو معجزہ دکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ شک ہے کہ محبوب نے جو فرما دیا اس پہ کوئی شک ہے کہ محبوب نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کائنات کا چپا چپا جانتا ہے، یہ گلاس بھی جانتا ہے، پانی بھی جانتا ہے، مکھیاں بھی جانتی ہیں، چونٹیاں بھی جانتی ہیں، یہ ربڑ بھی جانتی ہے. کائنات کا چپا چپا، ریت ریت کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. آمینہ کے لال کے بعد قیامت تک کوئی نہیں بے شک. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک صحابی ہے، ایک عربی آیا گاؤں سے اٹھ کے، ہاتھ میں اس کے گو تھی. گو جانتے ہیں؟ گو سگو، وہ لمبی سی ہوتی ہے، چھپکلی کی طرح لمبی سی. وہ پھینکی اس نے. حضور بیٹھے ہوئے تھے اپنے صاحب کے ساتھ، وہ سامنے پھینک دی اور کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے تب میں کلمہ پڑھوں گا. پر اس کو کیا پتا تھا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. نگاہ ہدایت پہ لاکھوں سلام. سرکار نے اس گو کی طرف دیکھا، فرمایا یا اگر وہ مانتا ہو، اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس حدیث پاک کے بھی راوی حضرت عمر ابن خطاب ہے. کہتے ہیں کہ جب سرکار نے پوچھا تو اللہ نے اسے عربی زبان عطا کی. اور وہ کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ و فی الارض سلطانہ و فی البحر سبیلہ و فی الجنۃ رحمتہ و فی النار عذابہ. کہنے لگی میں اس کی عبادت کرتی ہوں عرش، آسمانوں میں جس کا عرش ہے، زمین پہ جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس نے انسانوں کے لیے راستے بنا دیے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور جہنم میں جس کا عذاب ہے، اس خدا کی عبادت کرتی ہوں. سرکار نے فرمایا یا دب و منانا، یہ تو توحید ہوگی، یہ بتا میں کون، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. یہ کس نے بولا؟ بولو نا، بولے. پر ہمارے علاقے کا بھی ایک ہے، میں گو تو نہیں کہتا، پر اس کو بار بار پڑھانے سے بھی لفظ خاتم النبیین نہیں آیا. اسے تو وہ گو بلی بغیر پڑھائے پڑھ رہی ہے کہ آپ آخری نبی بھی. اور ایک جنگ خیبر ہوئی تو جب بڑے کھچر اور گھوڑے اور گدے ہاتھ آئے، اس وقت سرکار وزٹ کر رہے تھے، اچانک ایک گدھا آیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شاہ کے عبدالحق سے دیر علامہ لکھتے ہیں مدارج النبوت کے اندر، حضور جب اس کے قریب سے گزرے تو وہ گدھا کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اختیار کریں گے، جب تقسیم ہوگی نا بانٹنے کی تو میں آپ کے حصے میں ہی آ جاؤں گا. سرکار نے فرمایا تجھے یقین کیوں ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے میں ان گدوں کی اولاد میں سے ہوں کہ جن کے آباء و اجداد میں سے 60 گدوں کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے، اور میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں. آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، میں اس نسل کا آخری گدھا. آپ نبیوں میں آخری نبی. جب بھی میرے مالک میرے اوپر سوار ہوتا ہے میں پلکتی مار کے انہوں ڈیگ لینا، نانا میں آخری گدھا
دا اپنی نسل دا میرے امتے آخر الزمان نبی سوار سرکار نے اسے اختیار کیا اور سرکار کی عطا سے اس کو اتنا علم عطا ہو گیا کہ سرکار جب بھی یاد کرتے نا ابو بکر صدیق اس گدھے سے کہتے جاؤ حضرت ابو بکر کو بلاؤ، سیدھا جاتا بلا آواز کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دولتیاں مارتا، سرکار حضرت ابو بکر باقی اچھا سرکار یاد کیتا ہے، حضرت عمر کو بلاؤ ہو جاتا ہے حضرت عمر کے دروازے پہ سیدھا، فلاں کو بلاؤ ہو جاتا اس صحابی کے دروازے، جاؤ بلال کو بلاؤ بلال کے دروازے پہ، جاؤ عثمان کو بلاؤ عثمان کے دروازے پہ، جاؤ فلاں کے دروازے پہ، وہ جاتا جاتی پیغام دیتا، وہ صحابی سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، کیوں؟ حضور کا ڈاکیہ آیا، حضور کا ڈاکیہ آیا، قربان جائیں۔ اور اس کا نام، حضور کی عادت کریمہ تھی کہ اپنی زیر استعمال چیزوں کے آقا نام رکھا کرتے تھے، جن جن چیزوں کو حضور استعمال کرتے اس گدھے کا بھی حضور نے نام رکھا تھا، یافور، کیا نام رکھا؟ یافور، اور اہل محبت اس کو حضرت یافور کہتے ہیں، حضرت یافور، قربان جائیں۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہو گیا تو وہ حضور کے غم کو برداشت نہیں کر سکا، 3 دن تک وہ ٹکرے مارتا رہا مدینہ شہر، پھر بالآخر اس سے برداشت جدائی نہ ہوئی تو ایک کنویں میں آ کے اس نے چھلانگ لگا کے جان دیا۔ یہ محبت ہے کہ جانور کائنات کا چپا چپا محبوب سے محبت کرتا ہے، لیکن اے امتی تو کتنا خوش نصیب ہے، آقا تجھ سے محبت کرتا ہے، آقا تجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور سے محبت کریں۔ اس لیے جیتے بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ خود بھی کاربند رہیں، اپنی نسلوں کو بھی کاربند کریں، ارد گرد بھی پیغام پہنچائیں، اور اس طرح کا جو 2 نمبر 3 نمبر نظر آتا ہے اس کو کہو نانا ہم انہی عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ ہمارے اکابر گزرتے۔ ایک مجھے راستے میں ٹیلی فون آیا گیا تھا، اس نے کہا جی آپ حضور کے اختیارات پہ آپ نے بات کی تھی، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی کرو بات۔ کہنے لگا جی سوال یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے گزرے ہیں یا بعد میں؟ پہلے گزرے ہیں، تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی سلطنت نہ دینا۔ رب نے انہیں جنوں پہ کنٹرول دیا، ہواؤں پہ، پانی پہ، آگ پہ، ہر چیز پہ کنٹرول دے دیا تھا۔ ہمارے حضور آئے ہیں بعد میں، تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ہے پہلے، تو دعائے سلیمانی کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک کسی کو بھی حضرت سلیمان جیسی گورنمنٹ نصیب نہ ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو مشرق و مغرب اور زمین و آسمان کی گورنمنٹ ہے، ہمارے نبی ساری دنیا کے بادشاہ ہے، ہمارے نبی تو آئے بعد میں۔ یا تو یہ کہو کہ سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہو اگر قبول ہوئی ہے تو آقا کی گورنمنٹ کوئی نہیں۔ سوال ہے، تو میں نے کہا کملیا تینوں کنے آخر کہ سارے نبی آئی اخیر تے نے، سارے نبی آخری بھی نہیں تے پہلے بھی۔ حضرت سلیمان اپنے آخر میں آنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ایسی گورنمنٹ نہ دینا۔ ہمارے معبود تو اس وقت بھی تھے جب سلیمان بھی نہیں تھے، حضرت داؤد بھی نہیں تھے، یوسف بھی نہیں تھے، حضرت یعقوب بھی نہیں تھے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم بھی نہیں تھے، بلکہ ابھی ساری کائنات بھی نہیں تھی۔ اور میرے معبود خود کہہ رہے تھے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کمن نور ہی، اے جابر اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تکلیف فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہیں، تو اللہ نے انہیں ہر شے کا کنٹرول بھی پہلے عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقیدے میں زندہ رکھے، ہمیں صحابہ کا باادب بنائے، اہل بیت کا باادب بنائے، اولیاء کا باادب بنائے، ہمارے اکابرین اولیاء کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پر گاؤں میں حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو مسجد میں الحمدللہ یہ خدمت سار انجام دے رہے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، انہی کا ادارہ ہے جامعہ امام احمد رضا، یہ بچوں اور بچیوں کا ادارہ ہے۔ الحمدللہ اب تو امتحانات ہو رہے ہیں، شوال المکرم میں جو ہے آگے داخلے شروع ہوں گے، تو گاؤں سے، اطراف کے گاؤں سے جو ہے یہاں پر جو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیں۔ ایم اے تک کی تعلیم ہے، بی اے تک،
BA تک کی جو تعلیم ہے یہاں درس نظامی وہ الحمدللہ کروائی جا رہی ہے. پھر اسی طرح یہ بورڈ کے جو ہے MA تک کی اسناد جو ہے یہ تنظیم المدارس ہمارا ادارہ دے رہا ہے. اور یہ اہل سنت کا وہ ادارہ ہے جو NOC بنا کے پھر آگے محکمہ یہ ایجوکیشن ہمارا جو ہے ڈپارٹمنٹ اس سے بھی جو ہے اسناد لے کر دیتا ہے NOC بنا کر. یہ وہ ہمارا جو ادارہ ہے جو ہمارے گاؤں میں کام کر رہا ہے. اور آج ہمارے مہمان مکرم جناب مفتی محمد شہاب الدین دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. الحمدللہ ان کے والد محترم یہاں پر یہ جاتے ہوئے مرزے والا سے آگے 62 چک آتا ہے. 62 چک کی جامعہ مسجد میں الحمدللہ 30 سال سے جو ہے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. یہ بھی عالم ہیں, ان کے چھوٹے بھائی بھی عالم ہیں, اور الحمدللہ یہ پورا گھرانہ جو ہے یہ پورا جو ایک مطلب ایک خاندان جو ہے علماء کا خاندان ہے. اور ان کے دادا سے بھی آگے جو ان کے والد تھے وہ بھی الحمدللہ علماء کا گھرانہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو علم دین کا علم عطا فرمایا ہے. آپ نے بیان سنا ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں تقوی میں برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں جو عقیدہ اہل سنت آپ نے بیان فرمایا ہے اس پر ہمیں چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صاحب مزار جن کے آج عرس مبارک میں ہم حاضر ہیں, یہ بزرگوں سے میں نے سنا یہاں پر یہ ہمارے مین روڈ پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے, وہاں پر دیکھا تھا کہ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس میں گرامی لکھا ہوا تھا. اور حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری وہ نورانی شخصیت ہیں کہ اب آپ کے کوئی شاگرد جی حضرت آپ کے کوئی شاگرد ہیں زندہ کوئی ایسا؟ مفتی ابو داؤد صاحب بھی تشریف لے گئے دنیا سے. جی ہے جی ہاں ہے جامع رضوی مفتی صاحب مفتی خدا بخش صاحب نہیں صوفی محمد بخش صاحب صوفی محمد بخش صاحب ہے محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ العالیہ. اسی طرح مفتی محمد ابو داؤد صاحب گجرانوالے والے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح آپ کے جو سلمان صاحب وہ بھی ہے, وہ بہت بڑے مفتی ہیں جی, اور مولانا پنڈی میں بھی ہیں, کافی شاگرد صاحب جی موجود ہیں. مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مصنف آب کوثر اور البرہان کے مصنف ہیں. یہ مولانا محمد سعید احمد اسد کے والد محترم, یہ آپ کے پہلے شاگردوں میں ہیں. ان کا وصال ہو گیا. اور کل جو ہمارا پروگرام یہ 10 بجے شروع ہوگا اس پروگرام میں مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت علامہ محمد عارف حسان صاحب, یہ مسعود حسان صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح محفل میں آپ تشریف لائیں. اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرمائے. میں ایک درخواست کروں گا کہ جہاں پر محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا تھا, اور اسی طرح ہو تو آتے جاتے جو آپ کی محبت والے ہیں وہ زیارت کریں گے. اور بزرگوں کا فیضان ہے, دل میں ان کی محبت ہے. اللہ رب العزت جو ہے ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذات ذکری وحدہ لا شریک مالک کل خالق تیرے پیارے محبوب پاک دی حمد و ثنا کی قرآن پاک پڑھیا گیا، درود پاک پڑھیا گیا. ذات کریم تیری بارگاہ دے وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. تیرے پیارے محبوب پاک دی شان پاک دے وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. پنجن پاک سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. شہیداں پاکاں سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. وادیاں پاکاں سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. بیبیاں پاکاں سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. پیاری یا زہر پیاری یا باطن سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. ولیاں غوثاں کتباں ملان عبداللہ کلندر پاک سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. خاص و خاص محدث اعظم سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. محدث اعظم سرکار لائی پالن دی صاحبزادیاں دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. خاص و خاص آقا مولا مرشد پاک سرکار لائی پالن دی خدمت وچ آئے جانا ہدیہ پیش کیتا. ذات کریم اپنے پیارے محبوب حبیباں دے غلاماں دی رویا پاکیں صدقے دے اسلام دا بول بالا کفر نو نستو نابود فرما. یہود و نصارا دے ناپاک ارادیاں خاص یا کر مسلمانوں نو غیرت عطا، مسلمانوں نو ایمان دی دولت و مالا مال فرما. مسلمانوں دے حال تے کرم فرما. پاکستان دی نگہبانی فرما. پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا. پاکستان دے نفاذی مصطفیٰ نافذ فرما. پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمنوں نو نستو نابود فرما. پاکستان دی سرحداں دی نگہبانی فرما. یا کہ پاکستان ہر وبا تو بچا. یا کہ تمام عقیدت منداں دی در حبیب سے حاضری قبول فرما. تمام عقیدت منداں دی نظر کرم فرما. تمام عقیدت منداں دی مشکلاں آسان فرما. تمام عقیدت منداں دی منزل قریب عطا فرما. تمام عقیدت منداں نو صحت کاملہ عطا فرما. تمام عقیدت منداں دے رزق کی برکت عطا فرما. یا کہ تمام بیماران شفا عطا فرما. بے اولادیاں سارے اولاداں عطا فرما. یا کہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائیاں بے حساب عطا لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہ والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ